الرحمن الرحیم۔ سہنشین و تشریف فرما، قائدین مجلس، اراکین اسمبلی، اراکین بلدیہ، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بھی بیٹھ کر سننے والی میری عزت ماں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، حضرات، آج آپ اور ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے انتخابات کے سلسلے میں اور یہ 17ویں پارلیمنٹ کے انتخابات کا پہلا مرحلہ 11 اپریل کو منعقد ہونے جا رہا ہے، اور اس دن ہندوستان کی عوام اپنے پسند کے امیدوار کا انتخاب کرے گی۔ نہ صرف انتخاب کرے گی بلکہ اس کو اپنا نمائندہ بنا کر ایوان پارلیمنٹ میں بھیجے گی۔ وہ اپنے حلقے کی عوام کی آواز بنے گا، ان کا نمائندہ بنے گا، ان کے مسائل کو اٹھائے گا اور ان کی حق کی لڑائی لڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انتخابی عمل کے اختتام کے بعد جو بھی جماعت کو اکثریت آئے گی یا جو بھی گروپ کو اکثریت آئے گی، ان کا لیڈر اس ملک کا وزیر اعظم منتخب ہوگا، اور اس وزیر اعظم پہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس ملک کو چلائے، اس ملک کی حفاظت کرے، اس ملک کی خوشحالی کے فیصلے لے، اس ملک کی سڑک کی حفاظت کے فیصلے لے، اس ملک کی ترقی کے فیصلے لے۔ بہرحال جو بھی اس ملک کی باغ و دوڑ ہوگی وہ اس وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہوگی۔ 70 برس کی آزادی کے اس سفر میں کئی انتخابات آئے، اور کئی انتخابات میں کئی لیڈر وزیر اعظم بنے، کئی حکومتیں بنی، کئی عوامی نمائندے منتخب ہوئے۔ اس کی ایک لمبی طویل فہرست ہے۔ کبھی نہرو بنے تو کبھی لال بہادر شاستری بنے، کبھی اندرا گاندھی بنی تو کبھی مرارجی دیسائی بنے، کبھی راجیو گاندھی بنے تو کبھی وی پی سنگھ بنے، کبھی آئی کے گجرال بنے تو کبھی چندر شیکھر بنے، کبھی دیوے گوڑا بنے تو کبھی نرسمہا راؤ بنے تو کبھی وزیر اعظم بنے۔ اور آج سے 4.5 برس پہلے ہندوستان کی جمہوریت کی خوبصورتی کہوں گا کہ ایک چائے والا بھی وزیر اعظم بنا جس کا نام نریندر مودی ہے۔ یہ ہماری جمہوریت کی خوبصورتی ہے۔ ہر چائے والے کا نصیب ایسا نہیں ہوتا جو نصیب اس چائے والے کا تھا، لیکن آج اس 17ویں پارلیمنٹ کے انتخابات منفرد انتخابات ہیں۔ پہلے انتخابات سے لے کر 16ویں پارلیمنٹ تک میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی ایسے حالات آئے کہ آج جو انتخابات ہو رہے ہیں یہ انتخابات اہم ہیں اس لیے کیونکہ کبھی بھی
کسی بھی انتخابات میں یا 70 برس کی تاریخ میں کسی بھی سیاسی جماعت یا کسی بھی لیڈر یا کسی بھی وزیر اعظم نے دستور پر حملہ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا، نہ دستور کو کمزور کرنے کا ارادہ رکھا، یونیورسٹیز کو کمزور کیا، ہر محاذ پر ہر بڑے بڑے اداروں کو نہ صرف کمزور کیا بلکہ ان کی سوچ، ان کی آئیڈیالوجی کو ماننے والوں کو آگے بڑھایا اور بڑے بڑے عہدوں پر ان لوگوں کو بٹھایا جو ان کی آئیڈیالوجی، جو ان کی سوچ اور جو ان کے مقاصد کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتے یا منصوبہ رکھتے۔ آج ہم کو اس بات پہ غور کرنا ہوگا کہ ہندوستان آج بہت ہی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے اور ہم کو اس بات پہ غور و فکر کرنی ہوگی کہ ہمارا کیا کام ہونا چاہیے، ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ وعدے، بیانات، تیقنات تو بہت دیے گئے، امیدیں تو بہت وابستہ کی گئیں، اچھے دن کا نعرہ لگایا گیا، بلیک منی کو واپس لانے کی بات کہی گئی، سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ملک ہر محاذ پر ناکام ہو چکا، اور میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہندوستان کی تاریخ کا سب سے ناکام اور سب سے جھوٹا اگر کوئی وزیر اعظم ہے یا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ نریندر مودی ہے۔ صرف جھوٹ، صرف اداکاری، صرف دکھاوا، صرف نعرے، صرف باتیں، لیکن عمل صفر، کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ بتائیے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو نیشنلسٹ کہتے ہیں، بھارت ماں کے سپورٹ کہتے ہیں، بھارت ماں کہتے ہیں، بھارت ماں کے ساتھ کیا کیا، ہندوستان کے ساتھ کیا کیا اور ہندوستان کی عوام کے ساتھ کیا کیا، بھارت ماں کے سپوتوں کے ساتھ کیا کیا، صرف دھوکہ دیا، فریب دیا اور اس ملک کو پیچھے دھکیل دیا۔ اور یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے انتخابات سے پہلے کہا تھا کہ ایک سر کے عوض میں 10 سر کو لائیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کا سینہ 56 انچ کا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کہاں گیا تمہارا 56 انچ کا سینہ؟ کہاں گئے وہ باتیں؟ ایک سر کے بدلے 10 سر لانے کی بات، ارے صرف باتیں کرتے رہے لیکن ہر محاذ پہ ناکام ہوئے۔ اور آج اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو ان کے پاس کامیابی و کارکردگی کو بیان کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو صرف آج ہندوستان کے بہادر سپاہیوں کی شہادت کا، ان کی بہادری کا صحرا اپنے سر باندھ کر عوام کے درمیان میں ان کی شہادت کو اپنی کامیابی کا نام دے رہے ہیں۔ ارے 56 انچ کا سینہ یا پھر 10 سر لانے کا وعدہ کرنے والوں سے میرا سوال ہے، پلوامہ کا اٹیک کیسے ہوا؟ کیا وہ تمہاری ناکامی یا نااہلی کا ثبوت نہیں؟ کیا پٹھان کوٹ کا حملہ تمہاری ناکامی و نااہلی کا ثبوت نہیں؟ کیا اوڑی کا اٹیک تمہاری ناکامی و نااہلی کا ثبوت نہیں؟ کیا ناگروٹا کا اٹیک کیا تمہاری نااہلی و ناکامی کا ثبوت نہیں؟ 5000 سیز فائر وائلیشن کیا تمہاری ناکامی و نااہلی کا ثبوت نہیں؟ 106% کا اضافہ ہوا دہشت گردی کے واقعات میں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ٹیررزم پورٹل کے مطابق ہے کہ 5 سال کے دوران 106% کا اضافہ ہوا، اور پھر کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دے رہے ہیں۔ افسوس آج ایسا شخص ہمارا ملک کا وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے
جس کو ملک سے دلچسپی نہیں، ملک میں رہنے سے بھی دلچسپی نہیں ہے، ملک میں کام کرنے سے دلچسپی نہیں ہے، بس صرف اپنی تشہیر، اپنی پبلسٹی، اپنا میک اپ، اپنے کپڑوں کی دلچسپی ہے۔ دن میں 2 مرتبہ میک اپ کرتا ہے تو 3 مرتبہ اپنے کپڑوں کو بدلتا ہے۔ یہ وزیر اعظم ہے۔ ارے آپ بتائیے کہ پلوامہ کا اٹیک ہو رہا تھا تو نینی تال میں، اتراکھنڈ میں یہ اپنی تشہیر کی فوٹو کھینچوا رہا تھا، ویڈیوگرافی کروا رہا تھا، وائلڈ لائف کے سینچری میں وہاں پر تھا۔ تو یہ محبت ہے ملک سے۔ ارے آج اور پھر یہی لوگ پلٹ کر ہم سے سوال کرتے ہیں، ہمارے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں۔ ارے ہم نے کیا 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 نہیں کیا یہ تو دنیا جانتی ہے، ہمارا شہر بھی جانتا ہے، لیکن شاید بہت کم لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ خود کی تشہیر کے لیے 3000 کروڑ روپے کا قرض کیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ وہی نریندر مودی ہے جس نے فارن وزٹ کیے تو 2000 کروڑ چلر روپیہ خرچ کیا۔ ویمبلی اسٹیڈیم میں گئے لندن میں تو صرف اکیلے نہیں، ناچنے والے بھی ساتھ تھے، گانے والے بھی ساتھ تھے، باجا بجانے والے بھی ساتھ تھے۔ ٹائم اسکوائر نیو یارک گئے تو ان کے ساتھ بھی ناچنے، گانے، موج مستی کرنے والے بھی تھے۔ تو آپ بتائیے کہ کس کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور کیا حاصل کیا؟ جملہ کتنے دن باہر تھے فارن وزٹس میں؟ 180 دن باہر رہنے والے کا نام نریندر مودی، اور پھر اپنے آپ کو چوکیدار کہتا ہے۔ 180 دن باہر رہ کر کس کی چوکیداری کر رہا تھا چوکیدار؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جملہ جو دن سفر میں گزرے، اس کل کے چائے والے آج کے چوکیدار کے، تو وہ جملہ تھے 492 دن، 492 days، نان آفیشل ورک 101 days، اور ٹوٹل وقت، مکمل وقت جو اپنے دفتر میں گزارا، یہ کل کا چائے والا آج کا چوکیدار، وہ مکمل دن تھے 1600 دن، 1600 دن دفتر میں، اور 600 دن گھومنے میں، پھرنے میں، ادھر ادھر جانے میں۔ کبھی نواز شریف کے پاس پہنچ گئے بن بلائے مہمان کی طرح، بیماری، بریانی کھا رہے ہیں، بیٹھے ہیں، تو کبھی ادھر پہنچ گئے، کبھی ادھر چلے گئے۔ ایسا عالم کہ نادیدے کو ملیدہ ملا تو فاتحہ دینے ملا نہیں، یا پھر ایسا جیسے کہ حیدرآباد میں کہتے ہیں کہ نئے فقیر کو بھیک کی جلدی، کہ بھیک کی جلدی، بس نکلا، گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے۔ ارے حاصل کیا گھومنے پھرنے سے؟ تم نے حاصل کیا بتاؤ؟ تمہارے خارجہ پالیسی ناکام، داخلی سلامت ناکام، چین در اندازی کر رہا ہے، پاکستان دہشت گردوں کو بھیج رہا ہے، سب پڑوسیوں سے تعلقات خراب۔ ارے تم کون سے محاذ سے کامیاب ہوئے؟ ہر محاذ پہ ناکام ہونے والے کا نام نریندر مودی ہے۔ اور آج صرف اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ غور کریں، اس بات پر توجہ دیں کہ اپنی ہر ناکامی کو انہوں نے چھپایا ہے تو اپنے پالکڑوں کے ذریعے چھپایا ہے۔ وہ ان کی پالتو تنظیمیں جو گو رکشکوں کے نام پر گھومتے ہیں، وہ ان کے پالکڑے جو لفظ جہاد کے نام پر گھومتے ہیں، وہ ان کے پالکڑے جو گھر واپسی کے نام پہ گھومتے ہیں، یہ پالکڑے جو ہجومی تشدد کے ذریعے ملک میں ایک عدم استحکام کی کیفیت کو پیدا کرتے ہیں، ان لوگوں کا استعمال کیا۔
جب یہ ناکام ہوتے رہے تو اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے ان پالکڑوں کا استعمال کیا. اختلاف شروع ہوا تو سب سے پہلے پارلیمنٹ میں پہنچے تو کیسی اداکاری، کیسا دکھاوا. پارلیمنٹ کی سیڑھیوں پہ ماتھا ٹیک رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ پارلیمنٹ ہے، یہ جمہوریت کے مندر ہے. دکھاوا، ایکٹنگ، بس صرف یہی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ لفظ جہاد کے نام پر حملہ. کس پر حملہ؟ ہندوستان کے معصوم مسلمانوں پر حملہ. پھر اس کے بعد گھر واپسی کے نام پر حملے ہوئے تو کس پر ہوئے؟ مسلمانوں پر حملے ہوئے. پھر اس کے بعد میں رامزادے فلاں کہہ کر کس کو کہا گیا؟ مسلمانوں کا کہا گیا. آر ایس ایس کے سربراہ نے کہا کہ مسلمانوں کے رگوں میں رام کا خون ہے. یہ کس پر حملہ؟ پھر مسلمانوں پہ حملہ. ارے آپ بتاؤ، کیا مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے ان کو اقتدار دیا گیا؟ کیا مسلمانوں کے اوپر لفظ جہاد یا گھر واپسی کے حملے کرنے کے لیے اقتدار دیا گیا؟ کیا اقتدار اس لیے دیا گیا کہ وہ گو رکشکوں کے ذریعے معصوموں کی جان لیں؟ ارے تم کو اقتدار پر اس لیے بھی کھایا گیا کہ تم ملک کی بے روزگاری کو دور کرو، ملک کی بدحالی کو دور کرو، ملک میں خوشحالی لاؤ، ملک میں کسانوں کی خودکشی کو روکو، ملک میں جو بینکنگ نظام ٹھپ ہو رہا ہے، کولیپس ہو رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے، این پی اے جو بڑھ رہے ہیں اس کو کم کرنے کے لیے. لیکن انہوں نے ان سب پر کام نہیں کیا. کام کیا تو کیا؟ آر ایس ایس کے لوگوں کا تحرر کیا اور تعلیمی کتابوں کو، نصاب کو بدلنے کی ذمہ داری. ہندوستان کی تاریخ کو بدل رہے ہیں، نصاب کو بدل رہے ہیں آر ایس ایس کے لوگوں کے ساتھ. اور ہجومی تشدد میں 30 معصوم مسلمانوں کا قتل ہوا اور قتل ہونے کے بعد گرفتار ہوتے ہیں اور گرفتاری میں سے ایک جیل میں مر جاتا ہے تو ان کا مرکزی وزیر، ان کا ایم پی اس مرنے والے کے جنازے پر ہندوستان کا پرچم چڑھا. کیا یہ انصاف ہے؟ ارے آج ملک کا یہ حال ہو گیا کہ انسان کی جان سے بڑھ کر جانور کی جان کی اہمیت ہو گئی. اور میں کہوں تو کوئی اعتراض نہ کرے، ہم مسلمانوں کی جان سے بڑھ کر جانور کی جان ہو گئی. کیا یہ انصاف ہے؟ کیا ہم آواز نہ اٹھائیں؟ بے شک انسان کی جان جان ہے تو جانور کی جان بھی جان ہے. قانون ہے، پولیس ہے. اگر خلاف قانون ہوا تو پولیس کاروائی کرے، قانون سزا دے. یہ ہجوم کیسے سزا دے سکتا ہے؟ اخلاق کا قتل، نعمان کا قتل، حافظ جنید کا قتل، رغبت کا قتل، علی منیر انصاری کا قتل، پہلو خان کا بے دردی کے ساتھ قتل کیا. کیا یہ انصاف کا تقاضا ہے؟ کیا ملک ترقی کرے گا؟ ہم کو بھڑکاؤ بھاشن دینے والوں سے کہہ کر مخاطب کیا جاتا، کیا یہ بھڑکاؤ ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ نفرت انگیز تقریر کرتا ہے اکبر اویسی، نہیں. 70 برس کی تباہی و بربادی، ظلم و ناانصافی و حق تلفی کی پکار ہے، چیخ ہے جو چیختا ہوں، پکارتا ہوں. 70 برس کی ناانصافی کے بعد، ظلم کے بعد، حق تلفی کے بعد، فسادات میں لٹنے کے بعد، عزت لٹنے کے بعد، عصمت لٹنے کے بعد، ماں بہن کی کوکھ ویران ہونے کے بعد بھی آج بھی یہاں کھڑا ہو، جمہوری جدوجہد کر رہا ہو اور یہاں ٹھہر کر ظالموں کے خلاف آواز بلند کر رہا ہو.
کیا یہ بھی میرا حق نہیں؟ تم اس حق کو بھی چھیننا چاہتے ہو مجھ میں؟ پھر حق مانگو تو کیسے مانگو؟ کہاں سے مانگو؟ اور آج کوئی ان کو بولنے والا نہیں. ہندوستان چھوٹا ہو گیا اور ہندوستان سے بڑا مودی ہو گیا. مگر میرے لیے میرا ہندوستان بڑا تھا، بڑا ہے، بڑا رہے گا. یہ ہندوستان میرا تھا، میرا ہے، میرا رہے گا. ہندوستان کسی کی جاگیر نہیں. ہندوستان ہر ہندوستانی کا ہے. ہندوستان ہندو کا ہے، مسلمان کا ہے، سکھ کا ہے، عیسائی کا ہے، ہر ایک کا ہے. اور اس ہندوستان پر جتنا حق نریندر مودی کا ہے اتنا ہی حق اکبر الدین اویسی کا بھی. ہندوستان پر جتنا حق ایک ماتھے پہ تلک لگانے والے کا ہے اتنا ہی ہندوستان پر حق ایک سر پر ٹوپی پہننے اور چہرے پر داڑھی بالنے والے کا ہے. آج ہم کھل کر یہ ساری باتیں کرتے ہیں تو ان کو برا دکھتا. نیشنلسٹ پارٹی بھارت ماں کے سپوتوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہریانہ میں مسلم نوجوان پر زبردستی گوبر کھلایا گیا، کیا یہ انصاف ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بڑی ہندوتوا ہندو راشٹر کی بات کرتے ہو، ہندوتوا ہندو راشٹر کی بات کرنے والے اے سنگ پریوار والوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کشمیر میں ایک 8 سالہ لڑکی کا ریپ مندر میں کیا گیا، کیا یہ تمہاری آئیڈیالوجی ہے؟ اور پھر تمہارے بھارتیہ جنتا پارٹی والے ریپسٹوں کا ساتھ دیتے ہیں. ارے ہر محاذ پر ناکام ہو چکے، ہر محاذ پر ناکام. ہجوم کے ہاتھ میں ملک آ گیا، ہجومی تشدد کرنے والوں کے ہاتھوں میں ملک آ گیا. کبھی ہجوم پٹیل ریزرویشن کے نام پر دھوم مچا رہا ہے تو کبھی ہجوم جاٹ کے ریزرویشن کے نام پر دھوم مچا رہا ہے، املاک کو جلا رہا ہے. کبھی ہجوم مراٹھا ریزرویشن کے نام پر دھوم مچا رہا تو کبھی ہجوم گجر کے ریزرویشن کے نام پر دھوم مچا رہا تو کبھی ہجوم بابا رام رحیم کی گرفتاری پر دھوم مچا رہا. یہ ہندوستان کیا اس لیے ووٹ دیا؟ اے مودی بھکتو، کیا تم نے اس لیے ووٹ دیا؟ اس کل کے چائے والے آج کے چپراسی کو 15 لاکھ آئے، اچھے دن آئے، کسانوں کی خودکشی ہوگی، روزگار ملا، پیٹرول کی قیمت کم ہوئی، ڈالر بڑھتے جا رہا ہے، روپیہ گرتے جا رہا ہے، گیس کی قیمت بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے. پھر ہر محاذ پہ ناکام. آج بڑے ملک کے محافظ بن کر آئے اور پھر اپنے بیانات میں کہتے ہیں ہم کو تو جیل میں ڈالے. ہندوستان کے کونے کونے میں مقدمہ ہے، ہندوستان کے ہر شہر میں مقدمہ ہے. میرے اوپر وارنٹ نکالے جاتے ہیں، مجسٹریٹ سے احکامات جاری ہوتے ہیں کہ اکبر اویسی کو نہیں آنے دینا. اتر پردیش جانا چاہوں تو نہیں جا سکتا، بہار جانا چاہوں تو نہیں جا سکتا، اجمیر جانا چاہوں خواجہ اجمیری کے پاس تو نہیں جا سکتا. مقدمات ہے، پولیس کھیل لیتی. کیا نہیں آپ بھڑکاؤ تقریر کرتے ہیں، اشتعال انگیزی کی تقاریر کرتے ہیں، آپ پہ مقدمات.
میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں ہیں وہ سب لوگ جو ہمارے الفاظ کو توڑ جوڑ کر پیش کرتے مقدمات ڈالتے ہیں؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ اتر پردیش کا مسخرہ چیف منسٹر یوگی بھوگی جو بھی ہے کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے ہندوستان کی فوج کو، ہندوستان کی سینا کو، ہندوستان کے سیکورٹی فورسز کو مودی کی سینا کہتا ہے۔ مودی کی سینا کیا یہ گناہ عظیم نہیں؟ کیا یہ قانون کے خلاف نہیں؟ کیوں کارروائی نہیں ہوتی؟ اگر واقعی میں بھارت ماں کے ثبوت ہیں، بھارت سے محبت کرنے والے ہیں، بھارت کے جینے ہیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے اس چیف منسٹر اس مسخرے کو پکڑتے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالتے اور جیل میں ڈال دیتے۔ ہندوستان کی فوج، ہندوستان کی فوج ہے۔ نریندر مودی کی سینا، ارے نریندر مودی کی سینا میں وہ ایسے مسخرے ہوں گے، یوگی ہوگا، بھوگی ہوگا، سلا ہوگا، RSS ہوگا، موہن بھاگوت ہوگا، بجرنگ ہوگے، یہ مودی کی سینا ہے۔ ہندوستان کی فوج، ہندوستان کی سینا کیا کہہ رہے ہیں؟ انتخابات کو جیتنے کے لیے کیسے شمشان و خبرستان، انتخابات کو جیتنے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر نتیش جیت جائے گا تو پاکستان میں پٹاخے پھٹیں گے۔ اب نتیش کس کے گود میں بیٹھا ہے؟ اب پٹاخے نہیں پھوٹ رہے کیا مودی؟ کیا باتیں، کیسی باتیں بتائیے؟ صرف اختیار حاصل کرنے کے لیے کیا کہتے تھے؟ حالیہ سے مہاراشٹر میں کیا کہا؟ مہاراشٹر میں کہا کہ ہندو ناراض ہے، ایسا ہے، ہندو انتقام لے گا، ہندو بدلہ لے گا، ہندو آج اڑ گیا، ہندوؤں کو دہشت گرد کہا۔ یہ کیا ہے سب کچھ؟ صرف ہندو مسلمان پولرائزیشن، نفرت کی سیاست کے ذریعے اقتدار پانے کے لیے۔ میں یہاں کھڑے ہو کے پورے ذمہ داری سے کہوں گا یہ بات کہ کوئی بھی مذہب دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا، کوئی بھی مذہب معصوموں کی جان لینے کو نہیں کہتا، چاہے وہ ہندوازم ہو، چاہے وہ سناتن دھرم ہو، چاہے وہ عیسائیت ہو یا چاہے وہ مسلمان ہو۔ جو دہشت گرد ہوتا ہے اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ اسلامک ٹیررزم کہنا بھی غلط، ہندو ٹیررزم کہنا بھی غلط، کرسچن ٹیررزم بھی کہنا غلط۔ لیکن یہ پوچھنا ضرور چاہوں گا، کل کے چائے والے آج کے چوکیدار، مجھے بتا مہاتما گاندھی کا قتل کرنے والا ناتھورام گوڈسے کیا دہشت گرد تھا یا نہیں؟ بابری مسجد کو شہید کرنے والے کیا دہشت گرد تھے یا نہیں؟ گجرات کا فساد کرانے والے کیا دہشت گرد تھے یا نہیں؟ معصوموں کا خون فسادات کے ذریعے بہانے والے کیا دہشت گرد ہوتے ہیں یا نہیں؟ یہ میرا سوال۔ اور پھر ان دہشت گردوں کا وابستگی کس سے ہے؟ میں کہنا نہیں چاہتا، دنیا جانتی ہے۔ ناتھورام گوڈسے سے لے کر گجرات کے فسادیوں کا تعلق کس سے رہا، یہ دنیا جانتی ہے۔ اچھے دن کس کے اچھے دن آئے؟ سب سے پہلے اچھے دن تو ایک چائے والے کے آ گئے، جو چائے والا وزیر اعظم بن گیا۔ اس کے بعد اچھے دن آئے تو امت شاہ کے آئے، اس کے بعد اچھے دن آئے تو گاؤں رکشکوں کے آ گئے، اس کے بعد اچھے دن آئے تو لو جہادیوں کے نام پہ مارنے والوں کے آ گئے، اچھے دن آئے تو لو جہاد کہنے والوں کے آ گئے، اچھے دن آئے تو رام زادے فلاں زادے کہنے والوں کے آئے، اچھے دن آئے تو
مایا پڈنانی کے آئے، اچھے دن آئے تو بابو بجرنگی کے آئے، اچھے دن آئے تو سادھو پرگیا ٹھاکر کے آئے، اچھے دن آئے تو اسیما نند کے آئے، اچھے دن آئے تو نریندر امین کے آئے، اچھے دن آئے تو ونزارا کے آئے، اچھے دن آئے تو سارے ظالموں کے آئے۔ ہندوستان کے اچھے دن کہاں آئے؟ کدھر آئے؟ جواب ہے تو دو، جواب نہیں ہے، جواب دے بھی نہیں سکتے، صرف باتیں اور صرف ملک کو بیوقوف بنانے کا کام۔ خدا را میرے پیارے بھائیوں، خدا را اپنے غفلت سے بیدار ہو جاؤ، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ یہ وقت نازک ہے، بہت آزمائش کا وقت ہے، یہ سوچ کر دل مضطرب ہو جاتا ہے، دل بے چین ہو جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ پھر سے اگر یہ ظالم کا اقتدار آ جائے گا تو ملک میں نہ جانے اور کیا تباہی اور بربادی آئی۔ خدا را اٹھو اٹھو، اپنے غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ۔ حالات چیخ کر چلا کر تم سے کہہ رہی ہے کہ اڑ جاؤ اڑ جاؤ، تمہارا ہندوستان آج خطرے میں ہے، ان ظالموں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اڑ جاؤ ہندوستانیوں اور ان ظالموں سے ہندوستان کو آزاد کر دو۔ اٹھو ہندوستانیوں، اپنے دستور کو بچانا ہے تم کو، اٹھ کر اٹھو ہندوستانیوں، تم کو ہندوستان کے سیکولرزم کا دفاع کرنا۔ اٹھو میرے پیارے ہندوستانیوں، تم کو آج اٹھ کر دستوری اداروں کو بچانا ہے۔ اٹھو ہندوستانیوں، تم کو اٹھنا ہوگا۔ اٹھو میرے پیارے بھائیوں، اٹھو، تم کو اٹھنا ہے، تمہاری شریعت کو بچانا ہے۔ اگر نہیں اٹھو گے تو شریعت کو بھی ختم کر دیں گے، دستور کو بھی ختم کر دیں گے، سیکولرزم کو بھی ختم کر دیں گے، دستوری اداروں کو کمزور کر دیں گے۔ اٹھو، اگر یہ جیت جائیں گے تو اپنی طاقت کے ذریعے وہ قانون بنا دیں گے، قانون کو تبدیل کر دیں گے، دستور کو تبدیل کر دیں گے۔ اور میں یہ بھی کہوں تو تعجب نہ کرنا کہ یہ لوگ ہو سکتا ہے اپنے اقتدار کی طاقت اور میجارٹی کے ذریعے بابری مسجد کی جگہ رام مندر کے تعمیر کرنے کا قانون، وہ بل بھی ایوان پارلیمنٹ میں پاس کر دیں۔ خدا را اٹھو، یہ وقت غفلت میں رہنے کا نہیں ہے، یہ وقت بیدار ہونے کا ہے، یہ وقت اٹھنے کا ہے۔ اگر آج ہم نہیں اٹھیں گے تو اس بات کو یاد رکھ لو، میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا، اتنی بیماری ناسازی صحت کے باوجود بھی یہاں کھڑا ہو، اپنا حق ادا کر رہا ہو۔ اگر آپ اپنا حق ادا نہیں کریں گے تو حشر کے میدان میں تمہاری میری ملاقات ہوگی، اللہ کے سامنے تمہارا دامن پکڑ کے کہوں گا کہ میں نے تو حق ادا کیا تھا، بیدار کیا تھا، کہا تھا کہ اڑ جاؤ، لیکن پھر بھی یہ قوم نہیں اٹھی۔ مجھے اپنی جان، اپنی زندگی کی فکر نہیں ہے، مجھے فکر ہے تو میرے ہندوستان کی، مجھے فکر ہے تو میرے دستور کی، مجھے فکر ہے تو ہندوستانیوں کی، مجھے فکر ہے تو میرے بھائیوں کی، مجھے فکر ہے تو اپنی بہنوں کی، مجھے فکر ہے تو اپنی آبادیوں کی، مجھے فکر ہے تو عبادت گاہوں کی، اپنی مسجد کی، مجھے فکر ہے تو میری اپنی شریعت۔ خدا را اٹھو، خواب غفلت میں رہنے والوں اٹھو۔ حیدرآباد سے یہ آواز جہاں کہیں بھی جا رہی ہے، چاہے وہ یو پی، بہار، مدھیہ پردیش، راجستھان یا ہندوستان کے کسی بھی کونے میں جا رہی ہے،
خادم، مسلمانوں کے اتحاد کا بھکاری ہر اپنے بھائی سے یہ التجا کرتا ہے، درخواست کرتا ہے کہ اس انتخابات میں یہ کل کے چائے والے، آج کے چپراسی نریندر مودی بی جے پی سنگھ پریوار کو ٹکٹ دو، ان کو ہراؤ، ان کو ناکام کر دو، ان کے اقتدار کا صفایا کر دو، صفایا کر دو۔ اگر آج یہ لوگ اقتدار پہ دوبارہ آئیں گے تو نہ جانے کیا کرنے والے۔ آج آپ غور کرو، 500 چلر ایم پیز ہیں، اس میں مجلس کا نمائندگی کرنے والے کتنے بولیے؟ ایک ہے نا؟ تو غور کرو، ایک بھی ان کو برداشت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک 500 پہ بھاری۔ یہی ہے کہ ان کو اس بات کا خوف ہے کہ اگر ان کو دبائیں گے نہیں، ان کو ڈرائیں گے نہیں، ان کو ختم نہیں کریں گے تو یہ ایک چھوٹی سی چنگاری ہندوستان میں نئے شعلوں کو بھڑکا سکتا، بیدار کر سکتا، اٹھا سکتا ہے۔ اس لیے ان کو ختم کر دو، ان کو دبا دو۔ لیکن یہ آواز دبنے والی نہیں، نہ یہ آواز گھبرانے والی ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ نہ ہم کسی سے ڈریں، نہ گھبرائیں، نہ کسی سے مروب ہوئے، نہ کسی کے سامنے جھکے۔ یہ سالار کا خون ہے، یہ سالار کی اولاد ہے، کسی کے سامنے جھکے گی نہیں، سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکے گی۔ یہ گردن کٹتی ہے، کٹ جائے، سولی پہ لٹکنا ہے، لٹک جائے گی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی قسم دنیا کے سامنے کبھی نہیں جھکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سر، یہ گردن اب ہمارا سر نہیں رہا، یہ گردن ہماری گردن نہیں، یہ سر، یہ گردن ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی پہچان ہے، ان کی شان ہے، ان کی ہمت ہے، ان کی طاقت ہے۔ یہ گردن نہیں جھکے گی۔ یہ گردن جھکنے کا مطلب ہے کہ آپ کو جھکانا، ہم مرنے مر جائیں گے، آپ کو جھکنے نہیں دیں گے۔ کسی سے ڈرنا، گھبرانا ہمارے خون میں نہیں، ہماری تعلیم میں نہیں، اور نہ ہی اس حیدر کرار کے شہر والوں کی عادت ہے جھکنا۔ یہ حیدر کرار کا شہر ہے، حیدرآباد ہے، اور خیر ہم جانتے ہیں کہ کیسے مقابلہ کیا گیا۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے، اکبر صاحب ایسا بولے، اکبر صاحب ویسا بولے، مودی کے بیوی کو بولے، ہاں بابا بولا، آج بھی بول رہا ہوں، 92 ممالک پھرے، آپ کی بیوی کہاں تھی؟ کیوں آپ کے ساتھ نہیں؟ پرائم منسٹر ہاؤس میں آپ کی بیوی آپ کے ساتھ کیوں نہیں؟ میرا سوال ہے، پوچھنا چاہ رہا ہوں، غلط بات کیا ہے؟ آپ میرے شہر میں آ کے کہتے ہیں کہ مسلم خواتین کو ان کا حق دلاؤں گا، مسلم بہنوں میرا ساتھ دو۔ اوہو، ماں سے زیادہ چاہیے پاپا کٹنی کہلائی، ہماری بچیوں سے ہمارے سے زیادہ محبت۔ اوہو، ارے پہلے اپنے بیوی سے محبت کر لیں، بیوی کہاں ہے پہلے وہ تو بیوی کو ٹھٹھلا لے پہلے۔ ناانصافی تو اس معصوم عورت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ مجلس اس عورت کا بھی حق دلانے کی جدوجہد کرے۔ آپ ساتھ دیں گے نا؟ دیکھو کیسے حیدرآباد والے، اور خیر باتیں
یہاں کے کہتے ہیں اسپیڈ بریکر. کیا مطلب اسپیڈ بریکر؟ آپ غور کرو میرے بھائی، کیا نصیب ہے، کیسے کیسے لوگ کیسے کیسے عہدوں پر آ رہے ہیں. واہ، ارے دیکھ کر یقین نہیں ہوتا کہ یہ وزیر اعظم ہے. نہ چال سے وزیر اعظم، نہ انداز سے وزیر اعظم، نہ تقریر سے وزیر اعظم، کسی سے نہیں، کہیں سے بھی نہیں دکھتا. بار 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 2014 میں کیا بولے؟ چائے 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 چائے، کڑک چائے، نرم چائے. میں چائے بناتا تھا، بنڈی پہ چائے دیتا تھا، ریل کی پٹریوں پہ چائے بناتا تھا. چائے 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 چائے، نرم چائے، کڑک چائے، چائے کی پیتلی، چائے کا چولہا، چائے کا پانی، چائے کا چائے چائے چائے. اب وہ ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا. اب کیا؟ چوکیدار 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 چوکیدار. نریندر مودی چوکیدار، امت شاہ چوکیدار، انہیں چوکیدار انہیں چوکیدار. ٹویٹر پہ چوکیدار، صرف ٹویٹر پہ چوکیدار کیوں؟ آدھار کارڈ پہ بھی چوکیدار لکھو، ووٹر لسٹ پہ بھی چوکیدار لکھو، پاسپورٹ پہ بھی لکھو. خیر اس کو تو نہ بیوی ہے نہ بچے. جس کو بیوی ہے، جس کو بچے ہیں، وہ لوگ بھی بیوی اور بچوں کے نام کے سامنے چوکیدار لکھنا. کیا نہیں لکھنا؟ چوکیدار 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 ختم ہو گیا، چائے والا ختم ہو گیا. حیدرآباد آئے تو کیا بولے؟ مجلس اسپیڈ بریکر. بنگال گئے کیا بولے؟ ممتا دیدی اسپیڈ بریکر. پھر اور ایک جگہ گیا اسپیڈ بریکر. چائے والا تھا، چوکیدار بنا. اب اسپیڈ بریکر بول کے کیا ڈرائیور بننے والا ہے؟ کیا بننے والا ہے؟ نہیں معلوم. عجیب چوکیدار ہے. چوکیدار کھڑا ہے، وجے مالیا بھاگ رہا ہے. چوکیدار کھڑا ہے، للت مودی بھاگ رہا ہے. چوکیدار کھڑا ہے، موبائل چوکسی بھاگ رہا ہے. چوکیدار کھڑا ہے، وائٹ منی ملک سے جا رہا ہے. چوکیدار کھڑا ہے، پاکستان دہشت گردوں کو بھیج رہا ہے. ارے کیسا چوکیدار ہے؟ کیا ہے بتائیے؟ عجیب ہے. بہرحال عجیب ہے. اب کیا بولیں گے بھائی؟ گھر میں اگر کوئی پیدا ہوا تو بڑے بزرگ نام رکھتے ہیں یا اچھے لوگ نام رکھتے ہیں. مسجد کے امام صاحب، ان کا نام کون رکھا؟ اپنے آپ کو کیا بولتے؟ کامدار. اور دوسروں کو نامدار. نامدار نے کامدار کا نام رکھا جو خوش شادی نہیں کرا، اور یہ کامدار وہ نام رکھ لیا. یہ تو عالم کا، یہ عالم ہے. سوچو، کچھ نہیں کرا، نامدار ایک کام تو کرا، چائے والے کو چائے والے سے ہٹا کے چوکیدار بنا دیا. آج یہ عالم. اور سمجھ رہے ہیں ہم ڈریں گے. نالیاں ہیں پرانے شہر میں، دیکھو کتنی بڑی ہے. نالیاں یہاں ہیں. آجا مودی، اے چائے والے آجا، چوکیدار آجا. تالاب کٹے میں بہت مانگے ہیں، چل لے کے جاتا ہوں. پیپ ڈالے لگا کے گیس نکال، چائے 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 بنانا شروع کر دے. کیسا وزیر اعظم ہے؟ نالوں میں سے گیس نکال رہا ہے، پلاسٹک سرجری کرا رہا ہے. ماں بھارت میں واہن تھا بول رہا، سیل فون تھا بول رہا. ارے عجیب و غریب. آپ غور کرو کیسا ہے. ارے ہندوستان اس کو بولے یا نہ بولے، یہ حیدر کرار کا شہر ہے. یہاں پہ گونگے نہیں رہتے، گونگوں کو بھی بولنا سکھاتا ہے یہ شہر. بہت تکلیف ہوئی نا. 15 منٹ میں اتھل پتھل ہو گئی. سمجھتے تھے کہ ہم گونگے ہیں، بول نہیں سکتے. گئے وہ دن جب تم بولتے تھے ہم سنتے تھے. اب دن پلٹ گئے ہیں، ہم بول رہے ہیں تم کو سننا پڑے گا. حیدرآباد بولے گا تم کو سننا پڑے گا.
ہم کو کمزور نہ سمجھو، ڈرنے یا گھبرانے والوں میں سے نہیں۔ یہ شہر ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا۔ 1984 سے یہ سیٹ ہماری تھی، ہے اور رہے گی۔ یہ ہندوستان ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا۔ دیش کے غدار ہم نہیں ہیں۔ ہندوستان چھوڑ کے جاؤ، کیوں جائے؟ جاؤ بولنے والوں، تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اور کوئی ماں نے اب تک ایسے کو پیدا نہیں کیا جو ہم کو ہمارے ملک سے جاؤ یا بھگا سکتا ہے۔ کوئی ماں کا جنا پیدا نہیں ہوا ہم کو اس ملک سے نکالنے والا۔ آج سمجھ رہے ہیں کہ اقتدار ہے، ڈرا دیں گے ڈر جائیں گے۔ نہیں، ڈرنے گھبرانے والوں کا نام ہم نہیں۔ اگر مجھے فخر ہے ہندوستانی ہونے پر تو ناز ہے مسلمان ہونے پر۔ فخر کرتا ہوں میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ ہم ڈر رہے یا گھبرانے والوں میں سے نہیں ہے۔ آپ سے بھی کہوں گا، ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مودی کیا، ایک چائے والا کیا، ایک چوکیدار کیا، اس جیسے 1000 بھی آ جائے تو ہمارا بال بھی ننگا نہیں کر سکتے۔ جو کرنے کی کوشش کرے اندھیروں میں ڈوب گئے۔ کیا آخری کرن بن کے کہاں ہے، کدھر ہے، نہیں معلوم۔ ارے اس کا بھی ویسا ہی حال ہوگا، حشر ہوگا، گمنامی کی کھاٹیوں میں گھومے گا۔ جو حشر نرسمہا راؤ کا ہوا، جو حشر اڈوانی کا ہوا، انشاءاللہ تعالی اس سے بدترین حشر اس چائے والے کا بھی ہوگا۔ یہ میرا ایمان۔ کوئی انتقام لے یا نہ لے، اللہ ضرور اپنے گھر کو شہید کرنے والوں سے انتقام لے گا۔ اللہ ضرور اپنے حبیب کی امتیوں کے خون کی ندیاں بہانے والوں سے انتقام ضرور لے گا۔ یہ میرا ایمان اور ہم سب کا ایمان۔ خدا را منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ اسمبلی انتخابات میں پرسنٹیج گرا ہوا، میرے بھائی ہماری ہمت آپ، ہماری طاقت آپ کا ووٹ ہے، ہمارا جنون آپ کی دعائیں ہیں، ہماری بے باکی آپ کی محنت ہے، ہمارا جو کچھ بھی ہے آپ سے ہے۔ اگر آپ نہیں تو ہم کچھ نہیں، اور ہمارا سب کچھ ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ مودی کو پانی پلانا ہے نہیں؟ زور سے بولو، پانی پلانا ہے نہیں؟ 19 کو پانی پلائیں گے نا؟ 19 کے الیکشن میں پانی پلائیں گے نا؟ اور پھر پولنگ کے دن گرمی رہے گی، دھوپ رہے گی، حلق سوکھے گا، نہ دھوپ کی پرواہ کرو، نہ پیاس کی پرواہ کرو، نہ سوکھے حلق کی پرواہ کرو، بس پرواہ یہی کرو کہ یہ وقت ہے اخلاق کی موت کا انتقام لینے کا، یہ وقت ہے جنید کی موت کا انتقام لینے کا، یہ وقت ہے دستور کو بچانے کا، یہ وقت ہے شریعت کی حفاظت کا، یہ وقت ہے ہمارے حق کا، یہ وقت ہے اس چائے والے کو پانی پلانے کا۔ زیادہ سے زیادہ تعداد میں گھروں سے نکلنا، مجلس کے حق میں ووٹ ڈالنا۔ مجلس کا نشان کیا ہے؟ کیا ہے؟ پتنگ پھیلانا آتا نا؟ اچھی پھیلا دیے نا؟ مانجا بھی سوت دیے نا؟ پتنگ کھلی ہوئی ہے، کنے اچھے ہیں، مانجا اچھا ہے، بس نیچے ڈالنا ہے اور کھینچنا ہے۔ اور آخر میں آپ تمام سے کہوں گا زوردار نعرہ ہونا، زوردار نعرہ لگائیں گے نا؟
وارانسی تک جانا ہے نعرہ، RSS کے ناگپور تک جانا ہے، نعرہ تکبیر،